سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک۔ دعائے ندبہ آج ہم نے انشاءاللہ پڑھی ہوگی۔ بہرحال بات سے جوانوں کے لیے کہ دعائے ندبہ ظاہراً دیکھنے میں تھوڑی سی بڑی لگتی ہے، ٹھیک ہے، آپ پوری نہیں پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کوشش کریں 2 لائنیں پڑھ لیا کریں جمعے والے دن، 4 لائنیں پڑھ لیں، 5 لائنیں پڑھ لیں، عادت ڈالیں، اسی تھوڑے تھوڑے پڑھتے پڑھتے آپ پورا بھی پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھیں ضرور۔ ہم اس کے اندر دعائے ندبہ میں کہتے ہیں کہ مولا میں جب آپ ظہور کریں تو میں آپ کے گرد گھوموں۔ بس بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہماری امام سے ملاقات کیسے ہو، کب ہو، ہمیں کوئی وظیفہ دے دیں کہ ہماری امام سے ملاقات ہو جائے۔ اگر امام سے آپ کی ملاقات ہو تو آپ کیا کریں گے؟ چاہتا تو ہر کوئی ہے نا کہ اگر میری امام سے ملاقات ہو تو میں کیا کروں گا۔ ایک عالم دین تھے آیت اللہ بروجردی کے زمانے کے، آیت اللہ بروجردی اپنے زمانے کے مراجع جہان تھے، بہت بڑے مراجع تھے، انہی کی محنتوں کی وجہ سے ہندوستان میں جو ہے وہ تبلیغ ہوئی اس زمانے میں۔ آیت اللہ بروجردی ایک اور عالم دین تو ان سے کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے لیکن میری مجلس میں وہ بات نہیں ہے جو آپ کی مجلس میں بات ہے، جو آپ جب تقریر کرتے ہیں تو کچھ اور ہے۔ تو کہتے ہیں بہرحال ان کے قریب تھے تو ان کو کہا کہ جب میں نجف کے حوضے میں پڑھتا تھا تو میں سامرا گیا جہاں امام کا اپنا گھر ہے، امام غیبت میں وہیں سے گئے، تو ظاہر اس زمانے میں اور ابھی بھی ویسے ہی ہے لیکن اب ظاہر خالی ہو گیا، امام حرم کے قریب سب کچھ لوگ خالی ہیں، ورنہ پہلے تھا کہ سب اہل سنت ہی رہتے تھے، سارے اس حرم کو جو کیئر ٹیکر تھے وہ سب اہل سنت ہی تھے۔ تو کہا کہ بہرحال میں گیا تو بہرحال وہ ایک اہل سنت تھے جو خادم تھے حرم کے، رات کو دروازہ بند ہو جاتا تھا، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے رات کو آج یہیں گزارنے دیں، کہا رات ہوئی، انہوں نے دروازہ بند کر دیا، میں حرم کے اندر بیٹھا ہوا، میں زری کے مقابلے میں 11ویں امام کی بیٹھا ہوا، 10ویں امام وہیں پر ہیں 11ویں۔ کہا میں نے وہاں پر امام سے متصل ہوا، میں نے کہا مولا عرب کا قانون ہے کہ جب کوئی کسی کے گھر آتا ہے نا تو وہ اپنے مہمان کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ سامرا جہاں پر حرم ہے وہ امام زمانہ کا گھر ہے، وہ امام زمانہ کا گھر ہے، باقی حرم ہی ہے لیکن وہ خاص امام زمانہ کا گھر ہے کیونکہ وہی جگہ ہے وہ۔ تو کہا مولا میں آپ کے گھر آیا ہوں۔ دوسرا عرب کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی کسی عرب کو ان کے باپ کا واسطہ دینا تو بھی وہ عرب اس کی ساری خواہش کو پورا کرتا ہے۔ کہا مولا آپ کے بابا کی زری کے مقابلے میں بیٹھا ہوا ہوں، کیا آرزو ہے؟ مولا اپنا دیدار کرا دے، مولا زیارت کرا دے۔ کہا میں یہ کرتا رہا، رات بیٹھا رہا، کہا رات کا کچھ پہر میں نے دیکھا دروازہ تو بند ہے، نور داخل ہوا، نور مجسم ہوا، میں نے دیکھا کہ امام تشریف فرما ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور وہ کیا چاہتے تھے۔ امام آئے، امام نے میں نے سلام کیا، امام مسکرائے، امام نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا کچھ بھی نہیں، صرف آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ کہا نہیں ٹھیک، مانگو۔ کہا نہیں۔ پھر امام نے دوسری دفعہ پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا کچھ نہیں چاہتا، صرف آپ کی سلامتی چاہتا ہوں، بس۔ قربان۔ پھر امام نے کہا نہیں۔ پھر تیسری دفعہ جب امام نے پوچھا اس نے یہی کہا۔ امام فرماتے ہیں کہ تمہیں تو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، جاؤ ہم نے تمہیں علم دیا، ہم نے تمہیں علم دیا۔ کہا یہ آیت اللہ بروجردی کو یہ اس علم کا نتیجہ ہے۔ عزیزان محترم، ہماری امام سے ملاقات ہو، ہم کیا مانگیں گے؟ ہم امام سے کیا کہیں گے؟ آپ اس چیز کو پریکٹس کریں عزیزان محترم۔ خوب اگر امام سے ملاقات ہوئی تو کیا کریں گے؟
جسے لوگ ہم سے کہتے ہیں ہمارے تو چھوٹے سے طالب علم ہے, ہماری تو کوئی حیثیت اور اوقات بھی نہیں ہے ظاہر میں, تو میں بار بار بات ہے, مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے. لوگ ملنا چاہتے ہیں, لوگ سلام کرنا, ایک تو یہ کووڈ ہے, ظاہر بہرحال آپ کو بھی خیال کرنا ہے, مجھے بھی خیال کرنا ہے. آج بھی میرے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا, کل میں نے ان کے لیے دعا کرائی, بہرحال خدا ان کی مغفرت کرے, خدا سب کو صحت یاب کرے جو لوگ مریض ہیں. لیکن بہرحال میں بھی چاہتا ہوں ملنا, لوگوں سے ملنا, لوگوں سے بیٹھنا. میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے. اس کے بعد یہ سب کچھ میں دیکھتا ہوں, آنا جانا, مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے. میں واقعاً اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا ان ساری چیزوں کے, جو ہے, جو ہوتا ہے. اور میں آج اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا, علماء جو دوسرے ممالک میں تبلیغ مجلس پڑھ رہے تھے, افریقہ, میری بات ہو رہی تھی. آپ یقین کریں, مطلب میں ان کو بتا رہا تھا کہ مطلب یہاں پر حالات پاکستان میں مختلف ہوتے ہیں. وہاں آرام سے آدمی آرام سے سادہ سا آتا ہے, مجلس پڑھتا ہے, چلا جاتا ہے. یہاں میں نے بولا بہرحال مسائل ہیں, مختلف ہیں, لیکن یہ چیزیں ذاتی طور پر مشکل دیتی ہیں. یعنی انسان ایسا ہے نہیں, ہونا نہیں چاہیے. ہم نے اولیاء خداؤں کو دیکھا, آرام سے جاتے ہیں, آرام سے آ جاتے تھے. لیکن کیا کریں, پھنسے ہوئے ہیں, مشکلات ہیں. اب آپ اگر مجھے ملیں, سلام کریں, چلے جائیں, اچھی بات ہے. لیکن کیا ہم امام کی زیارت کریں, امام سے کہیں گے مولا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں, امام بولیں چوم لو, چوم لیا ہاتھ, پھر امام کو کہیں امام التماس دعا, گھر چلے جائیں گے, امام کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. دعائے نطبہ کے جملے یہی ہیں کہ جب میں آپ کو پاؤں, آپ کے گرد گھوموں, جب تک آپ کامیاب نہ ہو جائیں. بس جانے محترم, یہ ہے معرفت امام.